روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس وقت ہم لیسن نمبر 29 کے کانسیپٹس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب تک فعل کے حوالے سے دو موٹی موٹی باتیں ہم نے پڑھی کہ فعل جو ہے یوں سمجھنے کہ یا تو یہ سالم فعل ہوتا ہے اور یا پھر یہ ویک یعنی المعتل ہوتا ہے۔ سالم وہ جس کا فا، عین اور لام کلمہ تینوں ساؤنڈ لیٹرز ہوں، اور معتل وہ ہے جس میں فا، عین اور لام میں سے کوئی ایک کلمہ یا ایک سے زائد کلمات واو یا میں سے کوئی ہو۔ تو یہ معتل کہلاتے ہیں۔ اور معتل کی پھر ہم نے تینوں قسمیں دیکھ لی کہ معتل یا فا ہوگا، یا معتل العین ہوگا، یا معتل اللام ہوگا۔ معتل الفا ہے تو مثال کہلائے گا، معتل العین ہے تو اجوف کہلائے گا، معتل اللام ہے تو ناقص کہلائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے مثال یا واوی ہوگا یا یائی ہوگا، اجوف یا واوی ہوگا یا یائی ہوگا، اور ناقص بھی واوی یا یائی ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا فعل جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ آئیڈینٹیکل ہوں، یعنی ایک جیسے ہوں، تو اس فعل کو مضاف کہتے ہیں۔ وہ فعل مضاف کہتا ہے۔ مثلا حج، تو اس کا عین اور لام کلمہ دونوں جیم ہیں۔ مثلا رد، عین اور لام کلمہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو یہ فعل جس میں عین کلمہ اور لام کلمہ آئیڈینٹیکل ہوں، وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ وہ مضاف فعل کہلاتا ہے۔ ہمارے اس لیسن کا جو مین تھیم ہے وہ مضاف فعل کے اوپر ہے۔ ماضی کا فعل ہم دیکھتے ہیں، مثلا فعل ہے حج۔ حجہ جو ہے اصل میں یہ کچھ یوں ہے، حججہ ہے اصل، اور حججہ جو ہے پھر اس کو سکون دیا اور اس کو فتح کے ساتھ لائے، اور پھر یہ الٹیمیٹلی یوں آیا نا۔ تو حجہ از ایکچولی حججہ، اگر 3 لیٹر، کیونکہ ظاہر فا، عین، لام تینوں کلمات پر اوریجنلی تو حرکت ہوتی ہے نا، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو سکون دے کر تو مشدد کر لیا، اور ہم نے اس کو کہا کہ یہ اب حجہ جو ہے یہ مضاف فعل ہے، گویا کہ یہ مضاف فعل ہے۔ حجہ، حجہ اور حجو، حجت، حجتا، یہاں یہ کھل جاتا ہے، حججنا،
حجا حجا حجو حجت حجتا حججنا. آگے سمپل ہے. حججتا حججتما حججتم حججتی حججتما حججتن. حججتو حججنا. یہ جو چل رہا ہے یہاں آپ نوٹ کریں کہ یہاں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں اسیمولیٹڈ ہیں، اکٹھے. یہ جو اسیمولیشن ہے اس کو کہتے ہیں ادغام. عین اور لام کلمے میں ادغام ہو رہا ہے، یہ آپس میں مدغم ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں اور یہاں تک. یہاں آپ دیکھیں یہ کیا ہوا، ادغام ٹوٹ گیا ان کا. جب ادغام ٹوٹا تو اس کو ہم کہتے ہیں فک و ادغام. یہ ادغام ٹوٹ جاتا، اور یہ ادغام ٹوٹتا ہے جا کے چھٹے پر. یہ جو آگے ہے یہ سارے پروناؤن متحرک پروناؤن کہلاتے ہیں. متحرک پروناؤن پہ جا کے یہ ادغام ٹوٹ جاتا ہے. حججنا، تا تماتم، تی تماتن، تو نا، یہ متحرک پروناؤن کہلاتے ہیں. جب بھی فعل ماضی میں مضاف فعل آئے گا تو متحرک پروناؤن پر جا کر یہ ادغام جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا، کھل جائے گا. یہ مثلا ایک فعل اور کرتے ہیں، فعل ہے رد. کھولے، رد ردا ردو، ردت ردتا رددنا، ردت ردتا رددنا، ردت ردتما ردتم، ردت ردتما ردتم، ردتی ردتما ردتن، ردتی ردتما ردتن، ردتو رددنا. ردتو رددنا. اب آئیے اس کی مضارع کی طرف. مضارع مرفوع کو دیکھ لگے ہم. حجہ سے مضارع بنے گا یحجو، یحجو، یحجانی، یحجون، پھر تحجو، تحجانی. یہاں پہ پھر ادغام ٹوٹ جائے گا، یہ ججنا، یحجو، یحجانی، یحجون، یحجانی یحجون، تحجو، تحجانی، یحججن، تحجو تحجانی یحججن، پھر تحجو، تحجانی، تحجون، تحجین، تحجانی، تحججن. احجو، نحجو. تو یہاں پہ دیکھیں جو مبنی والے ہیں اس پہ آ کے ادغام ٹوٹتا ہے. یہاں پہ فک و ادغام ہو رہا ہے اور پھر یہاں پہ فک و ادغام ہو رہا ہے. باقی سارے ادغام کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک دفعہ اس کو پھر کر لیتے ہیں.
یحج یحجان یحجون، یحجو یحجان یحجون، تحج تحجان یحججن، تحجو تحجان یحججن، تحج تحجان تحجون، تحجو تحجان یحججون، تحجین تحجان تحججن، تحجین تحجان تحججن، احج نحج۔ احجو نحج۔ اچھا منصوب تو بالکل سمپل ہے، جب یہ منصوب ہوگا تو یہ ہو جائے گا یحج یحجا یحجو، تحج تحجا، یہ تو کیونکہ ہمارا وہ ہے نا مبنی، تو یہ اسی طرح یحججنا، یہ اسی طرح سے رہ جائے گا۔ پھر تحج تحجا تحجو، تحجی تحجا، تحججن، احج نحج۔ اب ذرا دیکھیں کہ مجزوم یہ کیسے بنے گا نا۔ اب نوٹ کریں کہ یحجو جو ہے یحجو یوں ہے نا، اصل میں اگر دیکھا جائے تو اب اس کو اگر میں مجزوم کروں، فرض کی ایسے پیچھے میں لم لے آتا ہوں تو لم اس کو مجزوم کرے گا نا، جب یہ مجزوم ہوگا تو یہاں پہ بھی ایک سکون آ جائے گا۔ اب جب یہاں پہ سکون آیا تو اب آپ اس کو پڑھیں، اب آپ پڑھ نہیں سکتے اس کو، اب یہ مدغم بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کرتے کیا کہ ان دونوں کا، اور دونوں ساؤنڈ ہے، کسی ایک کو ہم ڈراپ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی جیم ہے یہ بھی جیم ہے، کوئی ریزن نہیں کہ ہم کسی ایک کو ڈراپ کر سکیں اس میں سے، لہذا پھر کیا کرتے ہیں کہ اس ضمہ کو فتح کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو یہ آ جاتا ہے یحج۔ گویا مجزوم حالت میں بھی یحجو جو ہے یہ یحجا رہے گا، اور باقی تو اسی کے سے آئیں گے۔ اس کو ہم لکھیں گے یحجا، یہ تو اسی طریقے سے نون ڈراپ ہو جائے گا اس کا، یحجا یحجو، یہ بھی پھر اسی طریقے سے آئے گا تحجا تحجا، یہ مبنی ہے، یہ اسی طرح رہے گا یحججنا، تحجا تحجا تحجو، تحجی تحجا تحججنا۔
احجو، احجہ اور نحجہ. ٹھیک، تو مجزوم یہ اس طریقے سے ہوگا. اب دیکھیے جو چیز رہے گی وہ ہے امر. امر بننا ہے اس اور اس سے. تحجو جو ہے یوں ہے نا، اور تحجو یوں ہے. ٹھیک، اب امر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو ڈراپ کروں گا اور اس کو سکون سے بدلوں گا. جب اس کو ڈراپ کیا اور اس کو سکون سے بدلا تو یہ ونس اگین پھر دو سکون ہے اور دونوں ساؤنڈ لیٹر ہے. یہ بھی جیم ہے، یہ بھی جیم ہے. میں کسی ایک کو ڈراپ نہیں کر سکتا، ڈراپ نہیں کر سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا اس کو میں. ٹھیک، تو اب میں کیا کروں اس کو نا، اس کو بھی فتح دے دیں گے تو یہ آ جائے گا حجا. گویا یہاں پر امر جو ہے یہ بنے گا حجا. تحجانے سے وہ سمپل رہے گا، تحجانے ہے نا، تو اس سے امر تو بالکل سمپل ہے کہ یہ ڈراپ ہوگا اور یہ ڈراپ ہوگا تو کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی. حجا سیکنڈ امر رہے گا، حجا. اور یہ بھی حجو امر بن جائے گا. اس میں بھی نون ڈراپ ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا حجی، حجا. اس کو دیکھیں اب تحججنا، اس کو ڈراپ کیا، اس سے تو ڈراپ نہیں ہونا کیونکہ یہ مبنی ہے. اب شروع والے پہ سکون آ گیا، شروع والے پہ سکون ہے تو اس کو میں اب نہیں پڑھ سکتا تو لہذا، اور یہ اب میں اس کو یوں پڑھوں گا تو یہ آ جائے گا اوہ جوجنا. تو امر کیسے گا، حجا، حجو، حجا، حجا، حجو، حجا، حجا، حجو، حجی، حجا، احججنا. حجی، حجا، احججنا. ٹھیک. اچھا، ایک صورتحال اور ہو سکتی ہے امر بنانے کی اس پہلے والے کو، اس سے تحجو کو ہم نے کہا کہ تحجو اصل میں یوں ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے امر بنانا تھا، اس کو گرایا اور اس کو سکون دیا نا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں سکون کے ساتھ ہیں، لہذا اب میں ایک میرے پاس آپشن اور رہ گئی تھی، وہ یہ کہ اب یہ صورتحال بنی کہ میں ان دونوں کو آپس میں انٹرچینج کروا لوں، حرکتوں کو. ضمہ اس کو دے، سکون اس کو دے دوں اور ضمہ اس کو دے دوں. اب مسئلہ حل ہو گیا نا. اب پڑھنے کا ایشو نہیں میرے لیے کچھ بھی، صرف اس لیے کہ شروع والا پڑھنا مشکل ہے تو میں یہاں پہ بھی حمزہ لے آؤں. اب یہ فعل بن جائے گا اوہ جج. تو یہاں پہ دو آپشن ہے میرے پاس، حجا بھی اور اوہ جج بھی. اور یہ ویسے سمپل ہے، حجا، حجو، حجی، حجا، اوہ ججنا. تو یوں اس طرح کا امر بنے گا. ہم ایک فعل اور کر لیتے ہیں، فعل ہے ردا، ماضی سے ردا، ردا، ردو، ردا، ردا، ردو،
ردت ردتا رددنا ردتا ردتما ردتم ردتی ردتما ردتن ردتو رددنا یردو یردو یردانی یردون تردو تردانی یرددنا یرددنا تردو تردانی تردون تردین تردانی ترددنا اردو نردو. تو تردو سے امر بنے گا رد یا اردد. رد ردا ردو ردی ردا رد رددنا سوری ارددنا ارددنا یا اردد اردد ردا ردو ردی ردا ارددنا. یوں اس کے امر جو ہے وہ یوں پڑھا جائے گا. مضاف فعل کی پریکٹس جب ہم لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں آ جائے گی. نمبر 2 ہے جی لما، یعنی یہ پہلا کانسیپٹ ہے. نمبر 2 کانسیپٹ ہے لما. لما ایک ہم نے لما پڑھا تھا لم کے ساتھ نا، یعنی لم پلس ما. تو یہ تو دونوں لم آئے تب بھی لما آئے تب بھی یہ کیا کرتے ہیں، یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں. ایک لما ہے ظرف کے معنی میں جو اس وقت ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لما ظرف کے معنی میں آتا ہے وین بتا رہا ہے کہ یہ ظرف ہے زمان کا نا. جب ہم نے یہ لما پڑھا تھا تو ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا لما یرجع he did not come yet, he did not come yet, he did not return yet. تو میں کہتا ہوں لما سمعت، اور یہ ظاہر مضارع کے ساتھ ہی آتا ہے. صرف یہ جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، آ سکتا ہے. لما سمعت الجرس دخلت الفصل. جب میں نے گھنٹی سنی تو میں کلاس میں داخل ہو گیا. لما ذهبت الى مکہ زرت صدیقی. جب میں مکہ پہنچا تو میں نے وزٹ کیا اپنے دوست کو. یہ لما جب ظرف کے طور پہ آتا ہے تو صرف ماضی کے ساتھ آتا ہے، یعنی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ لما بطور ظرف کے صرف ماضی کے ساتھ آتا ہے. نوٹ نمبر 2، مضارع کے ساتھ اسی معنی میں ان دا ما ظرف کے طور پر آتا ہے. یعنی جو کام لما کر رہا ہے ماضی کے ساتھ وہی کام ان دا ما مضارع کے ساتھ کر. ان دا ما اذهب الى المسجد، ان دا ما اذهب الى المسجد، جب کبھی بھی میں مسجد جاتا ہوں. اجلس فی الصف الاول، جب کبھی بھی میں مسجد جاتا ہوں تو میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے عندما اذهب الى المسجد اجلس فی الصف الاول.
تو میں پہلی صف میں جا کر بیٹھتا ہوں. تیسری بات کانسیپٹس کے حوالے سے نوٹ کر لیں. قطو اور ابدن کا استعمال. قطو اور ابدن دونوں نفی کے سٹریس کے لیے آتے ہیں. نیگیٹو ایمفیسس کے لیے آتے ہیں. کوئی کام میں کبھی نہیں کروں گا تو ابدن استعمال کروں گا. کوئی کام میں نے کبھی نہیں کیا تو قطو استعمال کروں گا. قطو ماضی کے ساتھ اور ابدن مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے. کبھی نہیں کیا تو قطو، کبھی نہیں کروں گا تو ابدن. لم اکتب الیہ قطو، لم اکتب الیہ قطو. کیا مطلب ہوگا؟ آئی نیور روٹ ہم، میں نے اسے کبھی نہیں لکھا. لم اکتب الیہ قطو اور لن اکتب الیہ ابدن. I will never write him، میں اسے کبھی نہیں لکھوں گا. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لن اکتب الیہ ابدن. چوتھی اور آخری بات کانسیپٹس کے حوالے سے وہ ہے لا و شکرن. یہ ایکسپریشن جو ہے یہ نو تھینکس کے لیے یوز ہوتا ہے نا. آپ نے کہا یعنی آپ کو کسی نے کوئی چیز آفر کی تو آپ نے اسے کہا نو تھینک یو ویری مچ. ہم کہتے ہیں نا آپ نے مجھے چائے کا کپ دیا، مجھے ضرورت نہیں تھی، میں پی چکا تھا اس سے پہلے، تو میں آپ سے کہتا ہوں نو تھینکس. یہ عربی میں کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا و شکرن. اگر آپ واو نہیں بولیں گے تو پھر ڈینائل آف تھینکس ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے نو تھینکس. اگرچہ انگریزی میں لکھنے میں یہ بھی اسی طرح ہے نو تھینکس، لیکن یہ پاز نو تھینک یو ویری مچ. لیکن اگر آپ اس واو کو نہیں لکھیں گے تو لا شکرن کا مطلب ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے. یعنی یہ رانگ پریکٹس ہوگی. لا و شکرن یہ رائٹ پریکٹس ہوگی. اگر آپ قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیکھنا چاہیں مضاف فعل کی تو سورہ یوسف میں مثلا کہا، اور یہ فعل ہے کس یقص. سورہ یوسف میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. نحن نقص علیک احسن القصص. یہ قصص بھی وہی ہے. پھر کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حضرت یوسف سے کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. تو تقصص دیکھیے کیا ہوا، یہ تقصص تھا اصل میں. تقصص تھا نا، لا ناہیہ کا لائے آپ ساتھ اس کے پرمیسیبل. یہاں ہم نے اس طرح نہیں لکھا تھا. اب لا ناہیہ کے ساتھ اس کو دو انداز سے ہم لکھ سکتے تھے. اس کے ساتھ یہ لا الناہیہ آ رہا ہے نا. لا ناہیہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے.
اب مجزوم اس کو میں نے کرنا ہے، میرے پاس دو آپشن ہیں مجزوم کرنے کی. ایک تو یہ کہ تقصو از ایکچولی لائک دس. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہے تو پھر مضارع نے اس کو مجزوم کرنا ہے، تو یہ مجزوم ہو گیا. یہ مجزوم ہوا لیکن یہ دو سکون اکٹھے آ گئے اور دونوں ایک ہی لیٹر کے اوپر ہے، سمجھ لیں. یہ دونوں ساؤنڈ لیٹر ہے، میں کسی ایک کو بھی ڈراپ نہیں کر سکتا یہاں سے. تو ایک آپشن تو میرے پاس یہ ہے کہ میں اس کو تقصہ کر دوں، جیسے میں نے یہاں کیا. تہجو کو میں نے تہجہ کیا. دوسری آپشن کیا تھی وہ یہاں نہیں لکھی، ہم نے اب یہاں دیکھنے لگے. وہ یہ جیسے امر میں ہم نے کیا تھا کہ ہم ان دونوں کو آپس میں چینج کر لیں. اس کا سکون اس کو دے دیں، اس کا ضمہ اس کو دے دیں. اب دیکھیں کیا سچویشن بنے گی. اب پڑھا جا سکتا ہے. تو یہاں قرآن مجید نے سیکنڈ آپشن کو یوز کی، لا تقصص، لا تقصہ نہیں استعمال کیا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو انت یہاں پہ فاعل ہے. نحن نقص علیک احسن القصص اور لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. پھر سورہ نور میں فرمایا کل للمؤمنین، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب دیکھیے یہ یغضوا کیسے بنا، فعل کیا تھا؟ غض یغض. یغض ایسی ہے جیسے یحجو ہے، یغض یغضان یغضون، تو یہ یغضون بنا تھا نا. کوئی عمل اس پہ ایسا چل رہا ہے پیچھے جس کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہوا گیا، یہ یا منصوب حالت میں کھڑا ہوا ہے یا یہ مجزوم حالت میں کھڑا ہوا ہے. یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اور اسی طریقے سے مومنوں سے کہا وکل مومنات سے، وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو یغضضن جو ہے یہ ہے یحججن، تو یہ یفقو ادغام ہوا، مضارع ہے مضاف فعل کا. پھر سورہ نساء کی پہلی آیت میں آتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. آگے چل رہی آیت. تو یہ کیا ہے؟ بث، حج مضاف فعل ہے. بث یبث، بث سے مضارع کیا بنے گا؟ بث یبث. تو ابسس اس سے امر بن جائے گا، ابسس پھیلانا. اسی طریقے سے سورہ لہب دیکھیں، وہاں فرمایا تبت تبت یدا ابی لہب و تب. تب تب یتب. تب دو دفعہ استعمال ہوا، پہلا مصرف جو ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے. تبت یدا، ابی لہب. تو تب، تبا، تبو،
تبت، تبتا، تببنا، پھر آگے تببتا، تببتما، تببتم، تو یہ اس کی مثال ہے. پھر ایک فعل ہے فر، فر یفر، قرآن مجید نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، سورہ بس میں بھائی اس روز بھاگے گا، اپنے ایک شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے دور. ایک فعل ہے مسا، مسا یمسو، لن تمسن النار، لن تمسن النار، آگ نہیں چھوئے گی ہمیں مگر بس چند دن. تو تمسا جو ہے یہ منصوب ہوا لن کی وجہ سے، فعل مضارع تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اسی طریقے سے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ تعالیٰ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے بچانے والا نہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله